الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم اور عزیز میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے، میرے متعلق پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، تو کہنا کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ میرے حکم کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، تو کہنا کہ بہت قریب ہے، شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ رگ جان سے بھی زیادہ ہم اس کے قریب ہیں۔ بندوں کے اللہ تعالی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کسی کو اگر حسرت ہو رہی ہے کہ کاش کہ رمضان میں دعا مانگ لیتا، تو اس کو حسرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس واسطے کہ میں پھر بھی قریب ہوں۔ رمضان ہو یا غیر رمضان، ہر وقت اللہ تبارک و تعالی بندوں کے قریب رہتا ہے۔ جب میں قریب ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں قریب ہوں تو تمہیں بھی قریب آنا چاہیے۔ بندہ دور چلا جاتا ہے، اللہ دور نہیں جاتا، اللہ تو موجود ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، بس تم کو چاہیے کہ تم اس قریب سے فائدہ اٹھاؤ، تم بھی قریب آ جاؤ۔ جیسے تم رمضان میں آئے تھے، اسی طرح تم غیر رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ کے قریب رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دور نہیں جاتا، بندہ اللہ سے دور چلا جاتا ہے۔ جس طرح رمضان میں تم اللہ تعالیٰ کے قریب تھے، اسی طرح تم غیر رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ کے قریب رہا کرو۔ میرے بھائیو، قربہ کس چیز سے حاصل ہوگا؟ عمل صالح سے۔ عمل صالح کیا ہے؟ صبح سے شام تک کی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنا۔ صبح سے جو بھی کام کروں گا، دل میں یہ نیت ہو کہ صبح سے جو بھی کام کروں گا تو آپ کے رضا کے لیے کروں گا۔ اگر روزی کماؤں گا تو وہ بھی آپ کے حکم کے مطابق کروں گا۔ میں گھر والوں سے بات چیت کروں گا، وہ بھی آپ کے رضا کے لیے کروں گا، کیونکہ آپ نے حکم دیا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ۔ آپ نے حکم دیا حلال رزق تلاش کرو۔ آپ نے حکم دیا ہے بیوی بچوں کا خرچ تمہارے اوپر واجب ہے، تمہارے اوپر ضروری ہے، کیونکہ آپ نے حکم دیا اس لیے کروں گا۔ جس طرح آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے، تو آپ کی سنت کی اتباع میں کروں گا، آپ کے حکم کے مطابق کروں گا۔ اس وقت بھی جب بندہ اس نیت کے ساتھ روزی کما رہا ہے، اس نیت کے ساتھ اپنے گھر والوں کا کام کر رہا ہے، اس نیت کے ساتھ مہمانوں کا اکرام کر رہا ہے، تو اس وقت بھی وہ عمل صالح کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے۔ اور ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے بندے کو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم رمضان المبارک میں نیک عمل کر رہے تھے، جس طرح ہم رمضان المبارک میں نمازوں کی پابندی کر رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور دوسرے نیک اعمال کر رہے تھے، اسی طرح ہم غیر رمضان میں بھی نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ میرے بھائیوں، بندہ اپنے اللہ سے سب سے زیادہ قریب کس حالت میں ہوتا ہے؟ بندہ اپنے اللہ سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا نفل نماز میں سجدے کی حالت میں بکثرت دعا کیا کرو۔ نفلی نمازوں میں سجدے کی حالت میں دعا کیا کرو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب نفل نماز پڑھیں اس وقت ہم کیا کریں؟
دعا کرے. یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں بندوں کے قریب تھا اور اللہ تعالیٰ دور چلا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جیسے رمضان میں بندوں کے قریب تھا اسی طرح غیر رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اس قریب سے فائدہ اٹھائیں. اس طرح ہم رمضان المبارک میں دعاؤں کا اہتمام کر رہے تھے، نمازوں کا اہتمام کر رہے تھے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کر رہے تھے. غیر رمضان میں بھی ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.